امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ چین کے دوران صدر ٹرمپ کے ہمراہ چین جانے والے کئی اعلیٰ سرکاری حکام اور کاروباری شخصیات اپنے ذاتی موبائل فونز اور لیپ ٹاپ ساتھ لے کر ہی نہیں گئے کہ چین کے جدید سیکورٹی اور نگرانی کے نظام ان کی ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا ان کی ڈیوائسز کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کو کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی جنگ اور جاسوسی کے خدشات نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ چین کے دوران امریکی وفد کی جانب سے غیر معمولی سائبر سیکورٹی اقدامات سامنے آئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے ہمراہ چین جانے والے کئی اعلیٰ سرکاری حکام اور کاروباری شخصیات اپنے ذاتی موبائل فونز اور لیپ ٹاپ ساتھ لے کر ہی نہیں گئے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ چین کے جدید سیکورٹی اور نگرانی کے نظام ان کی ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا ان کی ڈیوائسز کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ متعدد حکام نے محدود فیچر والے عارضی فون استعمال کیے، جبکہ کچھ افراد نے حساس معلومات والی ڈیوائسز مکمل طور پر استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی ذرائع نے بتایا کہ وفد میں شامل افراد اس قدر محتاط تھے کہ فون چارج کرتے وقت بھی مکمل طور پر خدشات کا شکار رہے۔ حکام کو خوف تھا کہ چارجنگ سسٹم یا نیٹ ورکس کے ذریعے خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جا سکتا ہے یا ان کا ڈیٹا بھی چوری ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق وفد میں شامل بڑی امریکی کمپنیوں جیسے ایپل، بوئنگ اور بلیک راک کے نمائندوں نے بھی چین میں سخت سائبر سیکورٹی پروٹوکولز کو اپنائے رکھا۔ تجزیہ نگاروں کو کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی جنگ اور جاسوسی کے خدشات نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ خاص طور پر مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سیکورٹی اور سائبر نگرانی کے معاملات اب عالمی سفارتکاری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر بڑے سفارتی دوروں میں اب صرف جسمانی سیکورٹی ہی نہیں بلکہ ڈیجیٹل سیکورٹی بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اور پھر جب بات ہو امریکہ اور چائنا کی اور دونوں کی رائیولری کی اور دنیا کے اندر جاری اس وقت اقتصادی اور عسکری میدانوں میں ان کی رائیولری، ان کی جو جنگ ہے مختلف خطوں کے اندر، اس میں یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ جب آپ ایک دوسری مد مقابلہ اور اپنی جیسی ہی اپنے ہم پلہ ایک طاقت کے ساتھ جب آپ جو ہے وہ کسی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان امور کو سامنے رکھنا بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور امریکہ نے ویسے ہی کیا۔ لیکن یہ ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان جاری اس صورتحال کی واضح طور پہ عکاسی کرتا ہے جو حقیقی طور پہ ان کے تعلقات کی نوعیت کو سیٹ اپ جو ہے وہ بناتی ہے۔ اگر یہ دونوں طاقتیں اپنے درمیان ان معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتی ہیں یا ایک دوسرے پہ اعتماد سازی کرنا چاہتی ہیں تو ایسی صورتحال کبھی بھی اعتماد کی اس صورتحال کی جو ہے وہ صحیح طور پہ عکاسی نہیں کرتی۔ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ امریکی وفد اپنے دورہ چین کے دوران جتنا وقت جو ہے چائنا میں رہے اور ان کے استعمال میں یا چینی سرکار نے یا چینی حکومت نے ان کو جو بعض ٹولز دیے استعمال کرنے کے لیے یا بعض گفٹ دیے، وہ بھی امریکی وفد واپسی پر ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ باقاعدہ ٹریش کیا، اور ٹریش کرنے کے بعد جو ان کو ٹریش کین میں ڈال کے وہیں پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اور یہ انہوں نے بڑا پبلکلی کیا ہے، عام لوگوں کے سامنے کیا ہے، اس کو چھپا کے نہیں کیا۔ اور یہ اس بات کی واضح طور پر اظہار ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ہے باوجود سے اس کے مذاکرات ہوئے ہیں لیکن اعتماد کی سطح جو ہے وہ اس ایک واقعہ سے یا ان دونوں واقعات سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے۔